اور ایک دوسرا بندہ ہے جس کو اللہ نے اپنی محبت دی اور وہ محبت اللہ کی اس سے برداشت نہ ہو سکی اور اس پہ جذب طاری ہو گیا، اپنے آپ پر کنٹرول ختم ہو گیا، ہوش ختم ہو گیا، یادداشت وہ شرعی اعتبار سے وہ مکلف نہیں رہا، اس کی یادداشت باقی نہ رہی، اس کو مجذوب کہتے ہیں۔ وہ کیٹیگری الگ ہے، اس پر شریعت کا حکم نہیں لگتا، وہ اپنی کیفیت میں ہوتا ہے بندہ، جذب کی کیفیت میں، اس کو کسی کا ہوش نہیں ہوتا۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے یہاں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے اپنی محبت دی، وہ برداشت نہ کر سکے، اور جب برداشت نہیں ہوئی تو ان کی عقل سلامت نہیں رہی، پھر ہوش ختم ہو گیا، ہوش ختم ہو گیا تو شریعت کا حکم ان کے اوپر سے ختم ہو گیا۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، فرمایا سچا مجذوب، آج تو بڑے ڈھونگی گھومتے ہیں، بڑے ڈھونگی گھومتے ہیں، وہ سیانے ہوتے ہیں، سیانے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ میں مجذوب ہوں، سیانے ہوتے ہیں، سب سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے ان کو، لوگوں میں تماشا کرتے ہیں، لوگوں سے کھیلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے پہچان بتائی سچے مجذوب کی، فرمایا سچا مجذوب وہ ہوگا کہ جب اس کو شریعت کی بات بتائی جائے گی کہ بھائی اذان ہو گئی ہے، سب نماز کو جا رہے ہیں، آپ بھی نماز کو آ جاؤ، تو فرمایا جو سچا مجذوب ہوگا جب اس کو شریعت کی بات بتائی جائے گی تو وہ شریعت کی بات کا انکار نہیں کرے گا، انکار نہیں کرے گا۔ اگر اس کا کچھ بھی اس کے کان میں آواز جا رہی ہے اور وہ سن رہا ہے، وہ بہرا نہیں ہے، اس کو شریعت کی بات بتائی گئی کہ یہ مسجد ہے تو فوراً وہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر وہ سچا نہیں ہے تو ڈھونگ کرے گا، ڈھونگ، جیسے ڈھونگی گھومتے ہیں، اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ میں مجذوب ہوں، مجذوب نہیں ہوتے۔ اس کا ثبوت بھی حدیث میں ملتا ہے، مجذوب کا ثبوت بھی حدیث میں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے بال پرا گندا، بکھرے ہوئے، میلے، لباس پرا گندا، گندے لباس، اور داڑھی بالکل پرا گندا، پیروں میں چپل نہیں ہوگی یا چپل ٹوٹی ہوئی ہوگی۔ وہ لوگوں کے پاس جائیں گے تو لوگ ان سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے، وہ اگر کچھ کہیں گے لوگ توجہ نہیں کریں گے، وہ اگر لوگوں کے پاس جا کے بیٹھیں گے لوگ ان کا بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، بولنا پسند نہیں کریں گے، وہ آ جائے تو لوگ پسند نہ کرے، وہ نظر نہ آئے تو لوگ تلاش نہ کرے، وہ کسی کے دروازے پہ جائے لوگ دھتکار دیں، منع کر دیں، جھڑک دیں۔ لیکن یہ سب کچھ اللہ کے نبی نے بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا لیکن وہ میری امت کے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، اگر وہ اللہ کی ذات پر قسم کھا لیں، اللہ کی قسم کھا لیں اور یہ کہہ دیں کہ اللہ تجھے تیری ذات کا واسطہ تو اس پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے، تو اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر وہ قسم دے دیں تو اللہ ان کی بات پوری کرتے ہوئے پہاڑ کو اس کے مقام سے ہٹا دے گا۔ یہ مقام ہے۔ اس بات کو سننے کے بعد کئی ڈھونگی مارکیٹ میں آ گئے، کئی ڈھونگی مارکیٹ میں آ گئے، کسی کے بال میں مہندی لگی ہوئی ہے تو لگی ہوئی ہے، جٹ لگے ہوئے ہیں تو لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، گندا لباس ہے، پھٹے ہوئے لباس ہیں، یہ ڈھونگی ہیں، یہ ڈھونگی ہیں، فراڈ ہے یہ سب۔ وہ اور لوگ ہیں، وہ اللہ کی محبت میں مست ہیں، وہ اور لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، وہ اور لوگ ہیں، انہیں نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا ہوش، انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا،
بس اللہ کی محبت میں وہ مست ہوتے، وہ مست الست ہوتے. اور ان لوگوں کو، ان کو صرف نماز کا ہوش نہیں ہوتا، شریعت کا ہوش نہیں ہوتا، باقی ان لوگوں کو کھانے پینے سب کرنے کا ہوش ہوتا ہے. یہ ڈھونگی ہیں. جبھی کسی نے کہا تھا کہ لباس خضر میں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. لباس خضر میں حضرت خضر کی صورت میں اچھے نظر آنے والے رہزن کہتے ہیں ڈاکو کو. کہا لباس خضر میں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. پہچان، پہچان کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. آج پہچان نہ ہونے کی وجہ سے درگاہوں پہ دیکھ لیجئے، مزاروں کے باہر دیکھ لیجئے، یہ ڈھونگی پڑے ہیں، نشئی ہیں، نشئی ہیں، نشہ پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، ڈرگز پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں. ایک مجذوب تو وہ اللہ کی محبت کی جام پیتا ہے، وہ اللہ کی محبت میں مست ہوتا ہے، شراب کے نشے میں نہیں. مجذوب اللہ کی محبت میں اپنے آپ سے بے خبر، دنیا سے بے خبر ہوتا ہے. وہ نشے کی وجہ سے بے خبر نہیں ہوتا، یہ تو نشہ پی کر کے بے خبر ہوتے ہیں. تو وہ اور لوگ ہیں، وہ اور لوگ ہیں. یہ کم ہوتے ہیں، چند ہوتے ہیں. حبیب نے بھی چند فرمایا، چند ایسے لوگ ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے.